حافظ سبی علی کرام علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نواسے ہیں۔ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ان کی ایک تلاوت کی ویڈیو 13 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی اور پسند کی۔ بحریہ ٹاؤن میں سب سے بڑا رہائشی پلازہ بنا رہے ہیں۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم بحریہ ٹاؤن ان کے گھر پہنچے۔ انہوں نے خود باہر آ کر ہمیں ریسیو کیا۔ جس مرکز کی بنیاد علامہ صاحب نے رکھی تھی، اس مرکز میں آج ان کا بیٹا حافظ ابتسام لائی خطبہ دے رہا ہے، اور الحمدللہ ان کا نواسا ادھر قرآن سناتا ہے۔ آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ایک ماشاءاللہ بہت شاندار کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے آپ کا، بڑا منفرد کام ہے، لیکن یہ شہرت آپ کو کس وجہ سے ملی؟ یوسف بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ۔ دیکھیں، وجہ شہرت جو اس وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے جو ہے لوگ مجھے تھوڑا بہت پہچاننا شروع ہوئے ہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ بہت نوجوانوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں آپ۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی ہم کلام پڑھ رہے ہیں اور بس کوشش کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کلپ کیوں اتنا زیادہ وائرل ہو گیا، بس اس میں ایک ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ایک ایڈٹ ہوا ہوا کلپ میرے پاس موصول ہوا ہے۔ ایک میرا دوست ہے سعودیہ سے، انہوں نے بھیجا مجھے، تو پہلے تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹس ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا اس کو چڑھانا انٹرنیٹ پہ، لیکن بس وہ سحری سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ میں نے کہا چلو ڈال دیتے ہیں، ایک مطلب کوئی پلان نہیں تھا، تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اور خاص طور پہ ایک جو یہ آیت کا ترجمہ تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کے حوالے سے جو میسج دیا گیا ہے۔ 21 مصلے آپ ماشاءاللہ سنا چکے ہیں، لوگ بہت چاہتے بھی ہیں، دور دور سے آپ کے پیچھے پڑھنے بھی آتے ہیں، تراویح ملتے بھی ہوں گے، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ 10 سال کی عمر میں نے حفظ کیا تھا، ماشاءاللہ۔ تو حفظ کے 2 مہینے بعد ہی جو ہے نا میرے والد صاحب نے کہا تم نے مصلی سنانا ہے، تو میرے استاد نے بھی کہا کہ یہ اس وقت پوزیشن نہیں ہے اس کی، ہی اولے پڑے۔ ہاں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ اس کی پوزیشن نہیں ہے مصلی سنانے والی، ابھی حفظ کیا ہے 1 آدھ سال۔ والد صاحب کہتے ہیں اس بار نہیں سنایا تو اس نے کبھی نہیں سنانا۔ تو وہ میرے والد صاحب تھے، ان کی بڑی محنت تھی، ان کو پتہ تھا میرا بھی۔ میں بڑا زیادہ روتا ہوتا تھا، مطلب صبح 8 بجے اٹھ جانا میں نے، اور بس پورا دن سپارہ یاد کرنا، اور مغرب سے پہلے تو میری وہ حالت ہوتی تھی جیسے ایک بچے کے ایگزام سے پہلے نہیں حالت ہوتی، اور میں روتا ہوتا تھا۔ مطلب میرے والد صاحب مجھے روتے ہوئے کو لے کے جاتے تھے، اور میں کہتا یہ کیا مجھے آپ نے کہاں پھنسا دیا۔ ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی تھی کہ ہمیں اسکول چھوڑنے جانا، اسکول سے لے کے آنا، یا ٹیوشن چھوڑنے جانا، گھر میں بھی وہ تلاوت کلام پاک لگا ہوتا تھا، گاڑی کے اندر تلاوت لگی ہوتی تھی، گھر کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا میڈیا نہیں تھا ہمارے، مطلب ہماری انٹرٹینمنٹ یہ تھی کہ ہم نے سعود الشریم یا شیخ سدیس کی جو ہے نا وہ تلاوت سننی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ پتہ نہیں میری آواز میں ایسا کیا ہے کہ ان کو پسند آتی ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ ان کو دل میں میری آواز اتر جاتی ہے، مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور میں بڑا زیادہ جو ہے وہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو قرآن سننے کا بہت زیادہ شوق موجود ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ تیز قرآن پڑھنے والوں کو نہیں پسند کرتے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آیا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ شعور آیا ہے، لوگ ائمہ حرمین کو سنتے ہیں، لوگ مختلف قراء حضرات کو سنتے ہیں۔ مجھے کوئی 2-3 سال ہو گئے، میں اس سرچنگ میں تھا کہ کوئی اچھی آواز کسی اچھے قاری کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑھا جائے، تو جب مجھے پہلی دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ سچ اے اسپرچول اینڈ بیوٹیفل وائس ہے ان کی، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ لوگوں کی بڑی محبت ہے، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے آپ کو ان کا ایک فین سمجھتا ہوں۔ جب میں ان کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں تو جس طرح کی رکت طاری ہوتی ہے، اس طرح کی رکت میں صرف حرمین میں طاری ہوتی ہے میرے پہ۔ ایک وقت تھا کہ یہاں مصری قراء کا نام لیا جاتا تھا، کانفرنسز ہوتی تھیں، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ سادہ، ہموار، رواں، دلوں میں اترنے والا حجازی لہجہ وہ زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ آپ نے مختلف قراء کرام کے نام لیے، آپ کے پسندیدہ قاری کون سے؟ میں شروع کے اندر بہت زیادہ شیخ سعود شریم کو سنتا ہوتا تھا، اس کے بعد آج کل جو ہے میں شیخ یاسر الدوسری کو بہت زیادہ سنتا ہوں۔ اور ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی؟ شیخ یاسر الدوسری ریاض میں جب ہم رہتے ہوتے تھے تو میں ایک مدرسے میں دورہ قرآن کے لیے جاتا ہوتا تھا، تو وہاں پہ وہ آتے ہوتے تھے اور انہوں نے مجھے شیلڈ بھی دی تھی دورہ مکمل کرنے پر۔
کس کی خواہش تھی؟ ظاہر ہے گھرانہ تو ماشاءاللہ علامہ احسان الہی ظہیر کی لڑی ہے آگے تک چلی آ رہی، اور یہ جو سعادتیں ہیں یہ بھی سفر کرتی ہیں، نسل در نسل سفر کرتی ہیں، برکتیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن والد صاحب کی خواہش زیادہ تھی یا والدہ محترمہ کی خواہش زیادہ تھی؟ بہت زیادہ پیشنیٹ تھے دونوں ہی. مطلب انہوں نے ایک پروجیکٹ سمجھ کے جو ہے نا، میں ان کے لیے ایک پروجیکٹ تھا اس حوالے سے، انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ لگا دی کہ یار اس قرآن جو ہے نا وہ حفظ لازمی کرنا ہے. مطلب میرے دوسرے بہن بھائیوں پہ اتنی محنت نہیں ہوئی اور کوئی حافظ نہیں ہے میرے علاوہ، انہوں نے اتنی زیادہ میرے پہ محنت کی. آپ بڑے تھے شاید اس لیے؟ میں سب سے زیادہ بڑا تھا. ان کا ایک روڈ میپ تھا کہ ہم نے 5th تک اس کو پڑھانا ہے، اس کے بعد اس کو حفظ کروانا ہے، حفظ کے بعد جو ہے پھر اس کو 7th میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس کے بعد اس کو FSC کرانی ہے، پھر ڈاکٹر بنانا ہے. آپ کی زندگی میں والدین کی دعاؤں کا آپ بڑا ایک اثر مانتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ میٹرک اور FA آپ نے کم کیا ہے، والدین کی دعاؤں نے زیادہ کروایا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ میری والدہ بھی پروفیسر تھیں سعودی عربیہ کے اندر، اور ہم نے اپنے والدین کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے، بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی زندگی کی کوئی خواہش نہیں تھی سوائے ایک خواہش کے کہ ہماری اولاد کچھ نہ کچھ بن جائے. تو انہوں نے عملی طور پہ بھی، میرے والد صاحب نے، میری والدہ نے ہمیں اتنا پڑھایا کہ وہ 12 14 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا جو ہے وہ گھٹنا آج تک جو ہے وہ خراب ہو گیا. جو میٹرک میں انہوں نے مجھے میتھمیٹکس کی تیاری کروائی تھی. ان کی بس یہی خواہش تھی میرے والدین کی کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا دیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم 2 بھائی ڈاکٹر ہیں، ہماری ایک سسٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، تیسرا بھائی ہے ہمارا وہ ابھی FSC میں ہے. میرے والد صاحب نے جب مجھے قرآن بھی حفظ کروایا ہے تب بھی انہوں نے ترجمے پڑھ کے جو ہے نا مجھے حفظ کرایا. جس طرح ایک آپ میتھ کے یا فزکس کے یا کیمسٹری کے کنسیپٹس نہیں اگلے کلیئر کرتے تو وہ مجھے قرآن کے بھی ترجمے بتا رہے ہوتے تھے. اتنا وہ محنت کرتے تھے، مطلب ان کی ڈیڈیکیٹڈ لائف تھی فار دیئر چلڈرن. میں قصہ سننا چاہ رہا تھا میٹرک اور FSC. میں کوئی اتنا زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، الحمدللہ میموری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر تھی. میں نے جب میٹرک کیا تو میں نے والدہ کو کہا، میں نے کہا میں نے نہیں پری میڈیکل کرنا. خیر وہ موجزاتی طور پہ پری میڈیکل جو ہے وہ میرا انہوں نے ایڈمیشن کروا دیا اس میں. تو پری میڈیکل کے اندر پہلے دن ہی ہمارے ایک استاد آئے، نوید تبسم ان کا نام تھا، سعودیہ میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض میں نے FSC کی ہے. تو 82 اسٹوڈنٹس کی کلاس تھی، تو انہوں نے آتے ساتھ کہا کہ تم میں سے صرف 1 یا 2 بچوں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھنا ہے اور باقی 2-4 جن کے والدین افورڈ کر سکیں وہ پرائیویٹ میں کھجل ہو جائیں گے، باقی کوئی مکینک بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا. اس لیے اپنا احساس کرو اپنے والدین کا اور پڑھو، محنت کرو، کمپٹیشن بڑا ٹف ہے. تو وہ میں نے ان کی بات سنی تو گھر آ کے میں نے مائنڈ سے ہی نکال دیا کہ میں میڈیسن کر سکوں گا. تو میں والدہ سے بات بتائی، والدہ کہتی ہیں میں دعا کروں گی تو ہو جائے گا. میں کہا چلو اب ٹھیک ہے. اب بچپن کے اندر اتنا بندے کو جو ہے وہ اسپرچولی بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ایک 15 16 17 سال کی عمر میں. خیر میں نے FSC کی. FSC کے بعد جو ہے وہ میرا مائنڈ تھا میں ایئر فورس میں جاؤں. میں نے اپنا کو بڑا فٹ بھی کر لیا ہوا تھا، میں نے کوئی 30 کلو وزن بھی کم کر لیا. ایئر فورس کی یہاں پہ فورسز اکیڈمی کے اندر ایڈمیشن بھی لیا، تیاری پوری کر لی. بہرحال وہ ایک اپرچونیٹی آئی کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج اس وقت پاکستان کا ٹاپ کالجز میں سے ہے گورنمنٹ. ایک اپرچونیٹی آئی تو میرا اللہ کی طرف سے ایڈمیشن وہاں پہ ہو گیا. مطلب کسی کو بھی میں بتاؤں کو یقین ہی نہ کرے کہ یار تمہارا ایڈمیشن گورنمنٹ میں ہو گیا. بہرحال میں 3 سال بعد سعودیہ گیا، اپنے اسکول گیا تو میں نے انہیں استاد کے پاس گیا. میں نے کہا سر السلام علیکم، میں صبح یہ لکھ رہا ہوں. کہتے ہیں ہاں کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے کہا سر میں میڈیکل کر رہا ہوں. تو پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یار کہ میں نے جن لوگوں کو سوچا تھا ان میں یہ تو نہیں تھے. ہاں یہ میڈیکل کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کون سے کالج سے کر رہے ہو؟ میں نے کہا سر میں ڈاؤ سے کر رہا ہوں. تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں گورنمنٹ سے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں اپنی کلاس میں واحد نہیں ہوں، آپ نے کہا تھا آپ کی زبان پوری ہوگی. میں واحد بچہ تھا اپنی کلاس میں، اور صرف اس میں کوئی محنت نہیں تھی، کوئی اس کے اندر میری کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کوئی شامل نہیں تھی. صرف والدہ کی دعاؤں نے مجھے جو ہے نا وہ اٹھا کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں MBBS کروا دیا. آج تک میری یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج تک کوئی ایگزام ایسا دیا ہو جس میں والدہ کو مسلح پہ بٹھا کے نہ گیا ہوں. یعنی کامیابی کا راز والدہ کی دعائیں. میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بد نصیب اور سب سے زیادہ جو ایک جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس شخص پہ ہے جس کے والدین اس سے راضی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ بد نصیب ہے کہ اتنی رحمتیں
اتنی برکتیں اس سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہوئی ہیں کہ اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کامیاب ہونا, اور میں یہ اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ یار امیر ہونا ہے نا, اگر امیر ہونا ہے تو والدین کو راضی کر لو. تو میرے والدین بھی جو ہے نا, میری والدہ وغیرہ مذاق بھی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں تو نہیں میرا ایویں نہیں میری خدمت نہیں کرتا, یہ گل مانتا, تینوں امیر ہونے دا شوق ہے گیا بس. سبیل بھی اور اس کے دیکھا دیکھی چھوٹے بچے بھی اتنے کو تابع دار ہیں کہ میں کہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد ہر ایک کو دے. آپ نے ایک فون کیا تھا والد صاحب کو کہ آپ ریاض چھوڑیں اور مکہ پہنچے. میرا سرجری کا ایگزام تھا, وائوا تھا, ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک وائوا ہوتا ہے میڈیکل کے اندر. فائنل ایئر میں تھا, تو آگے پیچھے اگر سپلی آ جانا تو اتنی میٹر نہیں کرتی. فائنل ایئر میں نا ہر بندے نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے میں یہاں سے فارغ ہو کے اب اگلی پلاننگ میں ہوں میں. تو وہ فائنل ایئر کی جو سپلی ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. خیر وہ میں وائوا کے لیے گیا تو میں بڑا تیار ہوا تھا. یوزلی لوگ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں بڑا سفسٹیکیٹڈ, اوپر لیب کوٹ. میں نے خیر وہ ٹی شرٹ سی پہنی ہوئی, میں لیب کوٹ پہنا اور میں چلا گیا. تو مجھے پروفیسر مجھے کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ ایگزام دینے آئے ہو, ہیرو بننے آئے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا سر مجھے آتا ہے, آپ جو مجھ سے پوچھیں. تو میں نے ان کی بات کو اگنور کیا. کانفیڈنٹ تھے؟ میں کانفیڈنٹ, میں نے کہا مجھے آتا ہے جو آپ پوچھیں. تو کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں پوچھا تم سے. ایک مزاج ہے وہاں میڈیکل کا, ایک یونیورسٹیز کے پروفیسرز کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. خیر انہوں نے میرے سامنے جو ہے نا مجھے زیرو کیا, کہتے ہیں ہو گیا وائوا, میرے سامنے لکھ کے. اب تھیوری میری بڑی اچھی ہوئی بھی تھی, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 4 ایگزامینرز ٹیسٹ لیتے ہیں, تو مجھے ایک ایگزامینر نے زیرو ہی دے دیا. تو میں ہاسٹل پہنچا اپنے, میں نے فون کیا, میں نے کہا ابی جان آپ جو ہے نا وہ ابھی آپ جائیں عمرہ کر کے آئیں, میرے لیے دعا کریں, میں فیل ہو جاؤں گا. والدہ کو میں نے کہا, میں نے ان کو پوری ٹینشن دے دی. تو کہتے ہیں بیٹا میں دعا تیرے لیے یہاں کر دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, آپ مکہ جا کے دعا کریں, آپ نے جانا ہے بس مکہ جانا ہے اور دعا کریں, آپ ابھی فلائٹ لیں. وہ ریاض میں ہوتے تھے, میں نے کہا ابھی آپ جدہ جائیں, وہاں سے عمرہ کر کے دعا کر کے بے شک رات کو آ جانا. پھر میرے والد صاحب جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ گئے, انہوں نے دعا کی. حالانکہ اس وقت ان کے جو ہے نا وہ کافی زیادہ مسئلہ تھا ٹانگ کا, ان کو کافی زیادہ درد تھی. تو اس کے باوجود جو ہے وہ میں بھی لالچی ہو گیا, میں نے کہا میرا ایگزام کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. خیر رزلٹ آیا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, فضل کیا, اور الحمدللہ میں پاس بھی ہو گیا. ایک بار اس طرح بھی ہوا ہے کہ میرے والدین کو چھٹی ہوتی تھی جمعرات جمعہ, سعودی عرب میں اندر نا پہلے آج سے 2-3 سال پہلے چھٹی ہوتی تھی جمعرات جمعہ. تو مجھے اپنی والدہ کو اٹھانا نہیں پڑتا تھا عام دنوں میں, کیونکہ وہ صبح ویسے ہی 6 بجے اٹھ جاتی ہیں. جب وہ سروس کرتی تھیں تب بڑا پنکچوئل تھی, صبح 6 بجے اٹھ جاتی تھی. تو اب جمعرات جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے, وہ ذرا اس دن ذرا تھوڑا سا دیر تک سوتے ہیں, 10-11 بج جاتے ہیں ان کو اٹھتے اٹھتے. تو میرا جمعرات کو پیپر تھا فورینسک میڈیسن کا, میں ہال کے باہر کھڑا ہوں 8:30 بجے, میں ان کو کالیں کر رہا ہوں, نہیں اٹھا رہے. میرے والدین سوئے ہوئے تھے, 9 بج گئے, میرا پیپر شروع ہو گیا, میں باہر کھڑا ہوں. مجھے ایگزامینر کہتا ہے پیپر نہیں دینا, میں نے کہا نہیں, میں بات نہیں دے سکتا. میں 9:15 ہو گئے, 9:30 ہو گئے, 9:45 ہو گئے, میں کالز کری جا رہا ہوں. میں اپنے اور کو وہاں پہ جو ہمارے جاننے والے ان کو بھی فون کر رہا ہوں کہ آپ گھر پہنچ کے اٹھائیں, میرا پیپر ہے, میں لیٹ ہو رہا ہوں. بہرحال کوئی 10 بجے کے قریب مجھے کال آئی. اب والد صاحب بھی کہتے ہیں بیٹا وہ ہماری آنکھ لگ گئی تھی, وہ تم ایزی ہو جاؤ, بس جاؤ اندر. میں نے اٹھا دیا, میں نے کہا میری ماما سے بات کرائیں آپ. تو والدہ سے انہوں نے میری بات کرائی. اس کے بعد جو ہے وہ میں مطمئن ہوں, میں نے کہا بیٹھے بھی مسلح پہ. میں خیر تو میں اندر گیا, پیپر دیا, 1 گھنٹہ میرے پاس تھا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جب تک والدہ کو مسلح پہ نہیں بٹھایا تب تک میں آج تک ایگزام دینے نہیں گیا. اس کے علاوہ بھی کہیں بھی میں جا رہا ہوں, امپورٹنٹ بزنس میٹنگ میں بھی میں والدہ سے کہتا ہوں استخارہ کریں, دعا کریں. وہ مطمئن ہوتی ہیں تب میں کوئی اقدام لیتا ہوں, وہ نہیں مطمئن تو میں اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کر دیتا ہوں. آپ کے گھر میں اس بات کو تھریٹ سمجھا جاتا ہے والدہ کی طرف سے, اگر وہ کہہ دے کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گی؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو تھریٹننگ بات ہے, اور ہمارے لیے ایک خوف کی علامت ہے کہ ہماری والدہ کہتے ہیں جاؤ پھر میں دعا نہیں کرنی, تو یہ ہمارے لیے دی اینڈ ہے, اس سے اوپر کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ بات ہم سننا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے یا رحمتیں ہیں, یا اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق بھی دے رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ اپنا جو بھی ہم پہ فضل کر رہا ہے, کوئی بھی ترقی دے رہا ہے, یا بے شک ہماری عزت ہے معاشرے کے اندر, وہ شاید اس لیے ہے
کیونکہ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں. وہ ہمارا یہ ایمان ہے. کوئی بھی آپ نے والدہ کا یا والد کا نافرمان اس کو آپ نے آگے جاتے اوپر اٹھتے نہیں دیکھا. اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا کے کئی ملک پھرا ہوں. میں ساری زندگی سعودیہ میں رہا ہوں. میرے ملٹی نیشنل دوست تھے, کلچرل ڈفرینس تھے ہمارے ان کے ساتھ. حیدرآباد دکن کے, انڈیا کے, میرے استاد انڈیا کے تھے قاری ارشد قاسمی صاحب. میرے دوست سری لنکن بھی تھے, امریکنز بھی تھے, آسٹریلین بھی تھے. میں خود امریکہ بھی گیا ہوں, دبئی وغیرہ کے اندر بھی جاتا آتا رہتا ہوں کاروباری سلسلے میں. تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو, اس سے انٹرویو کرنے کا کہ یار کہ اس کی سکسیس سٹوری کیا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کے اندر شراب پینے والا امیر دیکھا ہے, میں نے زنا کرنے والا بھی امیر دیکھا ہے, میں نے اپنی زندگی کے اندر جوا کھیلنے والا بھی امیر دیکھا ہے, میں نے بڑے زیادہ لوگ امیر دیکھے ہیں جن کے اندر ہر برائی تھی, لیکن میں نے والدین کا نافرمان امیر نہیں دیکھا. مطلب میں یہ نہیں بات کرتا کہ یہ برائیاں ہونی چاہیے انسان, لیکن والدین کی نافرمانی کرنے والا امیر میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی ہے تو مجھے میرے سامنے آ جائے. آپ نے سعودی عرب میں حفظ کیا, ماشاءاللہ وہاں رہے, بہت بابرکت سرزمین ہے, تو ہمارے ہاں بھی حفظ ہوتا ہے, ان میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. ایک تو یہ 1400 سال پرانا اسکرپٹ ہے, مطلب اٹس دا اولڈسٹ اسکرپٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ. اس سے پرانی کتاب نہیں, آپ لٹریچر نہیں دکھا سکتے, اس سے پرانا, اور محفوظ ہے, اور محفوظ ہے. نہیں ہے دنیا کے اندر ایسا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, ایسی کوئی کتاب کا کوئی ایک صفحہ بھی نہیں ہے جس کو ہو بہو فل سٹاپ ڈاٹس کے ساتھ کسی بندے کو یاد ہو. ہم نے MBBS کی ہے, ہم نے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ دیکھے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر, پروفیسر لیول کے لوگ دیکھے ہیں, ان کو بھی کتاب حفظ نہیں ہوتی, ان کو کنسیپٹس پتہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, جن کو ایک ایک لفظ زبر پیش غنہ مد کے ساتھ پورا قرآن یاد ہوتا ہے. تو یہ معجزہ ہی ہے. جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے لفظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ لفظ ملتے رہتے ہیں اور اندر سے نکلتے رہتے ہیں, اور مطلب ایک مشین کی طرح ہی جو ہے نا وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. ٹھیک, بچے کا دماغ کو سٹریس آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ ہماری جو ٹائمنگس تھیں وہ صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک تھی. ہمارے والد صاحب ہمیں آفس جاتے ہوئے چھوڑتے تھے, مدرسے میں آفس سے آتے ہوئے لے لیتے تھے. تو ہم صبح 5-6 گھنٹے میرے خیال سے مدرسے میں ہوتے تھے, پورا دن ہمارے پاس فری ہوتا تھا, ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا تھا. شام کو ہم نے 2 صفحے یاد کرنے ہوتے تھے, صبح جاتے ساتھ سنا دینے ہوتے تھے, اس کے بعد سب کی پار اور منزل. تو ہم نے تو اس طرح حفظ کر لیا, اور ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا, حد کوئی بچہ بہت ہی زیادہ اگر کوئی دیر لگا رہا ہے تو وہ 1.5 سال لگا رہا ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. 3-3, 4-4, 5-5 سال سمجھ سے باہر ہے, وہاں نہیں لگتے. تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ ایک ادارہ بھی فارم کر رہا ہوں, ڈاکٹر سبیہ الاکرام قرآن اکیڈمی. اس کے اندر ایک تو حفظ کیا جائے گا, پھر کمپیریٹیو اسٹڈیز کی جائیں گی قرآن اور سائنسز کے حوالے سے. ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھتی گئی ہے. وہ جلد انشاءاللہ وہ میرے پیج کے اوپر اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گی. آپ کی والدہ محترمہ وہ علامہ احسان لائی ظہیر رحمہ اللہ کی بڑی صاحبزادی ہیں, تو یقیناً گھر میں وہ باتیں ہوتی ہوں گی, وہ تذکرے تو ہوتے ہوں گے. بالکل. میری والدہ جو ہے وہ آج بھی اپنے جب بھی والد صاحب کا ذکر سنتی ہیں یا کوئی والد صاحب کی بات یا تقریر وغیرہ کبھی لگی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا بڑا زیادہ ایک افسردہ, اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہمیں بھی بہت زیادہ والدہ, کیونکہ میری والدہ شی واز دی ایلڈسٹ, اور سب سے بڑی تھیں اپنے بہن بھائیوں میں. تو ان کا اور علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ایک آپس میں کلوز بانڈ تھا. علامہ صاحب بھی باہر سے آتے تھے, تو سب سے پہلے جو ہے نا میری والدہ کے آگے وہ پورا ٹچ کے سکھ دیتے تھے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو, بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا. تو باقی ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے کہ ہاؤ گریسفل ہی واز, ان کو اپنے لباس کا کتنا خیال ہوتا تھا, اور ان کا ایک لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, لیڈرشپ کوالٹیز جو ان کے اندر تھے, وہ ہماری والدہ اور ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی اگر کسی کارکن کا فون آ جاتا تھا تو وہ امیڈیٹلی اس کو اسٹیشن پہ پک کر کے اس کے رہن سہن کا بندوبست کر کے وہ گھر آتے. تو مطلب ہی واز ناٹ جسٹ اے گڈ اوریٹر, وہ ایک اچھے خطیب نہیں تھے, وہ ایک بہت اچھے لیڈر بھی تھے, اور ان کو اپنے تمام تر لوگوں کا احساس کر کے اور ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی کوالٹیز کو اڈیپٹ کریں. یوسف بھائی, ایک میں حرم کے اندر گیا, وہاں پہ کلیت سنہ کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ
علامہ احسان اللہ ظہیر شہید اور شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی حج قربتیں کے، تھیں ماشاءاللہ. وہ حج میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کوئی بندہ آیا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں پاکستان کا شیخ ایک عالم ہے جو کہ نا بڑی زیادہ وہ فرقوں پہ جو ہے نا وہ کتابیں اور تقریریں کرتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ تقسیم کر رہا ہے یا یہ جو ہے اس طرح نفرتیں بڑھیں گی؟ تو وہ علامہ صاحب جو تھوڑا سا جواب دینے ہائپر ہوئے، تو انہوں نے کہا شیخ ذرا تم حوصلہ رکھو. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کتابیں لکھتا ہے اس کے ریفرنسز کہاں سے، وہ خود سے بولتا ہے. وہ چپ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کتابیں یا جو خطاب کرتا ہے وہ تمہاری کتابوں سے حوالے دے کے یعنی جو ہے یہاں وہ. بات یہ ہے سبیل بھائی کہ احسان اللہ ظہیر عجم کے ہیں، عرب میں بیٹھے ہیں، عرب کے سب سے بڑے عالم ان کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کے باوجود آج جو ان کی شہرت ہے سعودیہ کے اندر، شاید ہی کوئی عالم دین ہو، شاید ہی کوئی ایسا بچہ جو یونیورسٹی میں جاتا ہو وہ ان کو نہ جانتا ہو، ان کی کتابیں نہ پڑھتا ہو. آپ سچ کہہ رہے ہیں. وہ تقریر جو صدام حسین کے سامنے علامہ صاحب نے کی اور صدام حسین اتنا متاثر ہوا، پھر اس کا اثرات دیکھے دیکھیں گئے. وہ توحید کے اوپر جو ان کے بیان ہیں وہ ایکسیپشنل ہیں. وہ حق کے اوپر سٹینڈ لے جاتے تھے بس. مطلب وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے سچ اور حق کا وہ دفاع کرتے تھے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جبکہ آج ایسا نہیں ہے. وہ ہماری بدقسمتی ہے، آج بڑے تھوڑے علماء کرام ایسے رہ گئے ہیں جو اس طرح کے ہیں. یقیناً علامہ صاحب کو کچھ تحائف صدام حسین نے دیے تھے، وہ آج بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں. کیا کیا ہے ان میں سے کچھ؟ صدام حسین نے علامہ احسان اللہ ظہیر کو جو ہے وہ دورہ عراق پہ جو ہے نا کچھ تحائف پیش کیے تھے، جو کہ علامہ صاحب نے میرے والد صاحب کو دیے تھے آگے، اور میرے والد صاحب نے مجھے آگے جو ہے وہ دیے ہیں. اس میں کچھ پینز ہیں اور ایک گھڑی ہے جس پہ اوپر صدام حسین کی تصویر بھی امبوزڈ ہوئی ہوئی ہے. وہ جو کلپ وائرل ہوا اور اس میں جو تلاوت ہے، ہم چاہیں گے وہ آپ یہاں بھی ہمارے ناظرین کو سنا دیں. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فیملی کے ساتھ لنچ کیا، کھانا بڑا لذیذ تھا. آڈیو اسٹوڈیو میں تلاوت ریکارڈ کروائی، پھر مسجد گئے، حافظ صاحب نے اذان دی. دفتر پہنچے، دوستوں کے ساتھ چائے پی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹری پڑھی، جناح ہاسپٹل میں ہاؤس جاب بھی کی، اور پھر آپ یہ پراپرٹی کے کام میں آ گئے. کیا بنا؟ بیسیکلی میرا ہمیشہ سے جو ہے وہ بزنس جو ہے وہ پیشن تھا میرا، اور میڈیسن جو ہے دیٹ واز مائی پروفیشن. تو میں نے جو ہے وہ پیشن کو چوز کیا اوور مائی پروفیشن. 2015 میں میں جناح ہاسپٹل میں جاب کر رہا تھا، ہاؤس جاب کر رہا تھا. تو میرا یہاں پہ ہی بحریہ ٹاؤن میں گھر بن رہا تھا اس وقت. تو میں اکیلا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں پہ لاہور میں رہتا ہوتا تھا. تو میں اپنا گھر دیکھنے اکثر یہاں پہ آیا کرتا تھا بحریہ ٹاؤن کے اندر. تو بس آپ کہہ لیں کہ اتفاق سے ہی یہاں پہ کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے،
تو میرے کچھ رشتہ دار بھی بحریہ ٹاؤن میں رہتے تھے، تو ان کے پاس کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا، تو مارکیٹ میں بھی چکر لگ جایا کرتا تھا. تو بس اس طرح اتفاق سے کام شروع کر دیا پراپرٹی کا. تو انیشیلی تو بہت ہی چھوٹے لیول سے کام سٹارٹ کیا تھا، کچھ نقصانات بھی ہوئے. پھر ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ایک بار یہ نقصان پورے کریں، پھر اس کے بعد آگے کچھ اور کام کریں گے. تو آئی واز ناٹ ڈیفینیٹ، ایک میرے یہ ویژن نہیں تھا کہ میں پراپرٹی کا کام کروں گا. البتہ یہ ضرور پتا تھا کہ میں بزنس ہی کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے اندر الحمدللہ ترقی دی تو اسی کو کنٹینیو کر لیا. کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو دنیا کی سمجھ کم ہی آتی ہے. آپ بحریہ کا سب سے بڑا پلازا بنانے جا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں، بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو دین کی فہم ہے وہ جتنا بہتر کاروبار کر سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو کاروبار کا بھی جو طور طریقہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ شاید کوئی اکنامکس کی یا فائنانس کی کتاب بھی نہیں آپ کو سکھا سکتی. ہمارے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ہم نے ان کی ایک سیرت کو دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کے کہ جو کاروبار انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے کیا، اس کو فالو کرنا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کی جو بیوٹی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کاروبار کرتے تھے کہ ان کے 2-3 اصول تھے، بڑے خوبصورت اصول ہیں. کہ وہ کہتے تھے کہ نہ ادھار لو نہ ادھار بیچو. بہت زیادہ اگر آپ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں تو بڑی زیادہ قباحتوں سے، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ اصول بنا رہا ہے تو بڑی قباحتوں سے بچ جاتا ہے. پھر دوسرا یہ تھا کہ نیور اسٹاک، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، یا آپ یہ نہ انتظار کرو کہ یار یہ میں چیز اسٹاک کر لیتا ہوں جب بڑھے گی بیچوں گا. جہاں پہ آپ کو مناسب فائدہ ملے آپ فوراً ڈسپوز آف کر دیں، آپ موو فارورڈ. تو اس میں سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ سرکولیشن آف فنڈز یا رولنگ آف فائنانس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اگر اس چیز کو اسٹڈی کریں آپ. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ہے ان کا اصول تھا، کبھی کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. تو ونس اگین آپ اس میں بھی لاجیکلی اگر آپ اسٹڈی کریں تو جو بندہ کسی سودے کا عیب نہیں چھپاتا اس کے کلائنٹ سیٹسفیکشن کا کیا لیول ہوگا کہ کلائنٹ تو اس کے علاوہ کبھی زندگی میں کسی اور بندے کے پاس جائے گا بھی نہیں کہ یار یہ بندہ تو سودے میں عیب نہیں چھپاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور اصول ہے جو ہم لوگ یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر اور معاشرے کے اندر. آپ کو میجورٹی آف دی کمپنیز جو کام کر رہی ہیں ریئل اسٹیٹ میں بھی یا کوئی بھی انڈسٹری ہو، وہ اس پیٹرن پہ نہیں کام کرتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے. مطلب اگر ہمارے پاس کسی نے 10 روپے انویسٹ کیے ہیں تو ہم جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے 10 روپے امانت ہیں، جب مرضی آپ واپس لے لیں. تو ہمارا یہ اصول ہے، ہم پروفٹ کے نفع کے ذمہ دار نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس سیف ہے. کیوں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے، خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے. تو دیر از آلویز این ایگزٹ. دین جو ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اپنے کلائنٹس کے لیے، اپنے کسٹمر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہمارا کاروبار اور فلرش کرے گا آسانیاں پیدا کرنے سے. تو اللہ کا شکر ہے 5 سال سے ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ترقی دی اور ہم ایز اے ریئل اسٹیٹ بروکر شروع کیا تھا. آج الحمدللہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں. بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت سب سے لارجسٹ ریزیڈینشیل ٹاور میں بنا رہا ہوں. ہم نے تو سنا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں آپ کے آئیڈیل حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور وہ سارے اصول ہیں اور چیزیں آپ واپس بھی کر دیں گے، ایپ بھی بتائیں گے، تو اس کے باوجود یہ کب تک پلازا بنا لیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو ہرڈلز آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وتوکل اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا ایک بڑا خوبصورت اور ایک بڑی موٹیویشنل یہ آیت ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ آپ کا وکیل ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم پھنستے ہیں، وہاں پہ ہم بڑا قرآن کا سہارا لیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ نے جب ہم ان آیتوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں نا اور ان آیتوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تقوی کے اندر ایگزٹ ہے، دیر از این ایگزٹ ان تقوی. تو جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا اس کے لیے راستے ہموار ہیں، وہ ہر سچویشن سے نکل جاتا ہے. تو ایک جب آپ اس کنسیپٹ میں آتے ہیں جھوٹ بول کے سودا بیچنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے کیا آپ کا رزق حلال رہ جاتا ہے. آپ کو حلال اور حرام میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اگر تو ایک بندے کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں جھوٹ بولے گا. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑا ایمانداری سے بڑا شفاف کاروبار کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بندہ اپنی پرابلمس کا سلوشن قرآن سے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے،
وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اس کے کاروبار میں بھی بہتری ہوتی ہے, اس کی لائف اسٹائل میں بھی بہتری ہوتی ہے. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے لیے بے شمار رزق ہے انشاءاللہ اگر ہم اللہ پہ توکل کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا. لَئِن شَكَرْتُمْ مطلب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ سکھایا ہمیں کہ ایک تو پہلی بات اس آیت سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک دین کے اندر یا اسلام کے اندر نہ شکری ایگزسٹ نہیں کرتی, نہ شکری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. یہ شکر ہے یا کفر ہے. تو اگر آپ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا, چاہے وہ رزق ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ اولاد ہے. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ سبمیشن کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ شکوہ گلہ مایوسی اختیار کریں گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, وہ عذاب ہے, کفر عذاب ہے. تو میں سمجھتا ہوں اپنے پرابلمس کا, اپنے ہرڈلس کا سلوشن قرآن سے تلاش کرنا چاہیے. تو آپ ہر مشکل کو جو ہے نا وہ آپ سر کر سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کاروبار کرنا بہت ایزی ہے, اور جو بیسز ہوتی ہیں نا, ایک بنیاد ہوتی ہے. جب آپ بنیاد کو ایک سچ پہ کھڑا کر دیتے ہیں, ایک بنیاد کو اسلام کے اصولوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں, تو وہ بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور وہ عمارت جس کی بنیاد مضبوط ہے وہ کبھی نہیں ہل سکتی. اسی طرح کاروبار کی طرح کی بنیاد سچ پہ, اصولوں پہ, اسلام کے اصولوں کے مطابق آپ نے بنائی ہے تو آپ کا کاروبار جو ہے بڑا مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو یہ اللہ کرے انہی اصولوں پر. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر مولوی حضرات, علماء حضرات ممبر سے بیان کرتے ہیں, تو سننے والے سنتے ہیں, اپنے ایمان کے مطابق اس سے ایک تاثر یا تاثیر لیتے ہیں. تو بینگ یعنی کاروباری شخصیت کے آپ اگر یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے تجربے اور مشاہدے سے یہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں. دیکھیں مشکلات آتی ہیں, اب ہمارے اوپر بھی ریسنٹلی بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں, کاروبار کے اندر آئی ہیں, کرائسز آئی ہیں. کوئی ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں معاشرے میں جو آپ کا دھوکہ اور فریب کر دیتے ہیں. تو obviously آپ کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں. تب آپ کو ہمارے لیے بینگ اے مسلم کیا سہارا ہے؟ ہم لوگوں کا تو ایک ہی سہارا ہے, وہ سہارا اللہ ہے. تو جب کوئی آزمائش آئے یا جب کوئی مشکل آئے تو ہم نے تو پلٹ کے پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کھولنی ہے, اس میں سے اپنے پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ, یہ ایک دنیا کا ایک فینومینا ہے, یہ ایک سرکل ہے. جب آپ کاروباری کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو مشکلات, آزمائشیں آتی ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ دیکھنا جب مشکل یا آزمائش کے بعد یا کسی بھی ایسے مشکل حالات کے بعد, ہرڈل کے بعد, اگر تو بندہ اسلام کے قریب ہو جائے, اپنے رب کے قریب ہو جائے, تو وہ آزمائش تھی. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہے بندے کو. اور اگر کوئی بندہ رب سے دور ہو جائے یا دین سے دور ہو جائے تو پھر وہ عذاب تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے اندر میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے مزید, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے اور قریب ہوں, دین کو اور اچھے سے امپلیمنٹ کر سکوں. اس کی وجہ یہ کہ دین سے ہی برکت ہے. جو ایک پیٹرن ہے جو اسلام نے ہمیں سکھا دیا ہے وہ بہت بابرکت اور بہت ہی رحمت والا پیٹرن ہے. یہ سب سے بڑا پلازا ہے بحریہ کا. جی ہمارا جو ہے یہ بحریہ کا سب سے بڑا ریزیڈینشل ٹاور ہے. یہاں پہ اوور 100 فلیٹس ہیں. تو اس میں دنیا کے ہر حصے سے تقریباً لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے فلیٹس یہاں پہ خریدے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی ہم 2 سال کے اندر تکمیل کر دیں گے اس پلازے کی. آپ نے آیات بھی پڑھی ہیں, دین کی طرف رغبت بھی ہے, کام بھی بہت بڑا ہے, تو لوگ مایوس تو نہیں ہوں گے آپ پہ ٹرسٹ کر کے؟ نہیں انشاءاللہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ ایک چیز کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں نے خود مسلح پہ کھڑا ہونا ہے, اور ہم لوگوں نے پھر جو ہے وہ ایک اپنے بیک گراؤنڈ کا, فیملی کا ایک لیگیسی کو بچا کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کی جو امیدیں اس پہ پورا اتر سکیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری مدد کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, سارا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہی ہے. تو الحمدللہ ہم اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہے. بے شک ہمیں کچھ بھی نہ بچے, ہمیں مونیٹری بینیفٹ مطلب بے شک نہ ہو, لیکن ہمارے اگر جو کلائنٹس ہیں وہ ہمارے فیملی ممبر, وہ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ میں مالک نہیں ہوں پروجیکٹ کا, وہ مالک ہیں. تو اگر ان تک چیز ڈیلیور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پروفٹ ہے ہمارے لیے. کاروباری الجھنے, پھر تراویح, مصلے پہ کھڑے ہونا, یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک کنسیپٹ ہے میرا, اور کہ
شاید یہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق عطا کیا ہے. تو رمضان کا مہینہ، چاہے جب میں اسکول میں تھا، جب میں میڈیسن میں آیا، اس کے بعد جب میں کاروبار میں آیا، ان 3 فیزز میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تراویح، یا جب رمضان آتا تھا تو میں اسکول چھوڑ دیتا تھا، جاتا ہی نہیں تھا. جب MBBS میں تھا، چاہے میرا پیپر ہو چاہے نہ ہو، چاہے جتنی مرضی امپورٹنٹ میری کلاسز چل رہی ہوں، تو میڈیکل کو میں 1 مہینہ خیر آباد کہہ دیتا تھا. اب کاروبار کے اندر تو 1 مہینہ میں کاروبار بھی نہیں کرتا، تراویحوں کی تیاری کرتا ہوں، کیونکہ میرا تراویحوں کا شیڈیول یہ ہوتا ہے صبح میں سحری تک جو ہے وہ جاگتا ہوں. میں تراویحوں کے بعد تھوڑا سا کام کو 1-2 گھنٹے دیکھتا ہوں، رات کو تھوڑی بہت ورزش وغیرہ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پارا دہرانا ہوتا ہے 1-2 بار، نماز کے بعد سو جاتا ہوں، پھر صبح اٹھ جاتا ہوں 11 بجے کے قریب، پھر 11 بجے سے رات کو عشاء کی اذان تک میں نے قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یا نمازیں ہیں یا قرآن ہے، یہاں تک کہ میں افطاری بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر افطاری زیادہ کر لوں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور اگر سارا سحری کر لوں تو یاد نہیں صحیح ہوتا اور نیند بھی زیادہ آتی ہے. تو اپنی روٹین کو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ رکھنا پڑتا ہے، اور نیند کو بھی پورا رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو مینٹلی بھی فریش ہونا پڑتا ہے. تو کاروبار کو ذرا میں جو ہے نا کنارہ کشی کر لیتا ہوں 1 مہینے کے لیے. وہ الحمدللہ میرے ساتھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں، بھائی ہیں، محسن بھائی ہیں یہاں پہ، وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں میری عدم موجودگی میں. تو الحمدللہ کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ برکتیں پڑتی ہیں. جب میڈیکل میں تھا تو آج تک میڈیکل کا بھی حرج نہیں ہوا، اسکول میں تھا تب بھی حرج نہیں ہوا، کاروبار بھی الحمدللہ بہتر ہی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ڈال دیتے ہیں رمضان میں ہر چیز، بس صرف قرآن کے اوپر فوکس ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں اس کی مصروفیات ساری قرآن کے ساتھ ہوتی ہیں. تو صبح اٹھ کے اس نے کال کر دینی کہ محسن بھائی یہ کام ہے، یہ شام تک آپ نے دیکھنے ہیں. وہ سارے میں کرتا ہوں، نیچے ہماری آفس کی ٹیم ہے ساری ماشاءاللہ، وہ سارے ہم مل کے کر لیتے ہیں. پھر شام کو تراویح پہ بھی پہنچنا لارس روڈ پہ. پھر کئی دفعہ ہوتا ہے ان کے سامنے چھٹی بھی ہو تو اس میں پیچھے کھڑے ہو کے سننا بھی. اور اس کے علاوہ پھر جب سفر پہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہونا کہیں یعنی سنانے کا. تو وہ گاڑی کہتا تھا کہ آپ ادھر آ جائیں، ڈرائیو میں کرتا ہوں، اور ڈرائیو کرتے کرتے یہ پارا سنا رہے ہیں اور میں ساتھ بیٹھا سن رہا ہوتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھا جاتا ہے کہ جو دین کی طرف آ گیا، قرآن مجید کی طرف آ گیا، میں نے سبھی آپ کی طرح کانفیڈنٹ نہیں دیکھے لوگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلح پہ کھڑے ہونے والے شخص کو کاروباری ہونا چاہیے، یا اس کو بالکل کٹ آف کر کے صرف مسلح کا ہو کے رہ جانا چاہیے؟ دین کی خدمت کس طرح زیادہ ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا ویو ہے، ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو ہز اون اوپینین. ہر بندہ جو ہے اپنی ایک اپنی رائے رکھنے کا جو ہے مطلب اپنی رائے رکھنے کا اختیار اس کو حاصل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو LV کا بھی پتہ ہونا چاہیے، گوچی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کون سے برانڈ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس کو اچھی پوشاک جو ہے پہننی چاہیے، اس کو جو ہے نا اچھے پرفیومز لگا کے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کو لینڈ کروزر کے اوپر جب وہ مسجد کے اندر آئے گا تو لوگ زیادہ متاثر ہوں گے. یہ میری رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلح پہ کھڑے ہونے لوگ ہیں نا، ان کا تو لائف سٹائل ایسا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کریں ہر لحاظ سے، کہ اس کو وہاں پہ پتہ ہو کہ مطلب دنیا کے اندر بھی، دنیا داری میں بھی ہم سپیریئر ہیں، اور دین میں بھی ہم سپیریئر ہیں، اینڈ ہی شوڈ بی کانفیڈنٹ انف. میں کہتا ہوں جب علماء اکرام کی اور مسلح پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی، اور وہ خود مختار ہوں گے، کاروباری ہوں گے، اور معاشرے کا ایک سوسائٹی کے سب سے اسٹرانگ فائنینشیل ایلیمنٹس وہی لوگ ہوں گے نا، تو انشاءاللہ لوگ ان کی بات بھی سنیں گے. دیکھیں جب آپ محتاج ہوتے ہیں نا ماسز کے، کہ یار میں ایک مسلح پہ کھڑا ہوں اور مجھے صرف لالچ یہ ہے کہ یار میں 1 مہینے بعد میں نے ان سے پیسے وصول کرنے ہیں، تو میں کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، اپنا موقف بھی نہیں بتا سکتا. جب میں بغیر کسی لالچ کے بے لوث صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ میں اچھی پوشاک زیب تن کروں، اور ایک اچھی خوشبو لگا کے جاؤں، اور اچھی سواری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے میں اس میں جاؤں، تو ظاہری بات ہے آپ وہ ایلیمنٹ بنتے ہیں، آپ وہ ایک پرسنالٹی بنتے ہیں جس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کو بھی آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں سعودی عرب میں تھا تو جب قرآن کا شوق میرے اندر کہاں سے پیدا ہوا کہ میری مسجد کا جو امام تھا وہ اس کے پاس معاشرے کی سب سے بہترین گاڑی میں وہ مسجد میں آتا تھا، اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہم متاثر ہوتے تھے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کی پوشاک سے، اس کے لباس سے. اور وہ ایک محتاج نہیں تھا اپنے نمازیوں کا، وہ خود اپنے نمازیوں کی دعوتیں وغیرہ کرتا ہوتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں ہم وہ ایک کنسیپٹ یا وہ ایک چیزیں جو ہے یہاں پہ امپلیمنٹ کریں، کہ جو مسجد کے اندر امام کھڑے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اور مطلب میری نظر کے اندر وہ سوسائٹی کا سب سے سپیریئر ایلیمنٹ ہے. ڈاکٹر انجینئر ایک سائڈ پہ، علماء اور یہ حفاظ، ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کے تو قدموں میں بیٹھتے ہیں بزنس مین، ان کے تو قدموں کے اندر ڈاکٹر انجینئرز بیٹھتے ہیں. تو ان کے دلوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر جو تعلیم ہے، جو ایک
اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب ان کو عطا کی ہوئی ہے جس کے یہ حافظ قرآن ہے، جو سینوں کے اندر، جن کے دماغوں کے اندر حدیثیں اور قرآن ہوں، وہ لوگ تو سب سے افضل ہیں. تو میں کہتا ہوں ان کی معیشت بہت بہتر ہونی چاہیے، ان کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ حکومت سے بھی اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم علماء اکرام کی اور حفاظ قرآن کو جو ہے نا وہ اہمیت دیں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے نا باڈی بننی چاہیے جو ان کی معیشت کا پراپر خیال رکھے، ان کو محتاجی سے نکالیں. یہی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے سعودی عرب کی مثال دی. سعودی عرب میں علماء اکرام ہوں، حفاظ ہوں، یہ سارے ان کی سرپرستی حکومت کرتی ہے، یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ بہت شاندار اسے آپ تنخواہ کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں، روزگار کا بندوبست ہے. ہمارے ہاں یہ ایک محروم طبقہ کر دیا گیا حکومت کی طرف سے بھی، اور پھر کاروباری حضرات کو بھی جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، مطلب جو شخص آپ کے مسلح امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، جو آپ کی آخرت کے لیے ایک مطلب کہ آپ کو مربی بھی ہے اور آپ کی تربیت کر رہا ہے یا آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو محروم کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کوئی جامع پلان نہیں بننا چاہیے؟ میں اس بارے میں کوشش بھی کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی ایک ہم جو ہے نا تھوڑی بہت ایک ایسوسیشن بنا لیں جہاں پہ مطلب جو بھی امام حضرات ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں یا جو قرآن کا درس دیتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تو ہم لوگ ایک جو ہے نا ایک ایسوسیشن بنا کے اپنی آواز جو حکومت تک پہنچائیں گے، ہماری سرپرستی کرے حکومت. اور ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے یا ایک پیٹرن سیٹ ہونا چاہیے کہ یار جو ایک قرآن پڑھانے والا شخص ہے وہ اتنی ایک عظیم ایک تعلیم دے رہا ہے کسی کو، اور اس کی تنخواہ معاشرے میں سب سے کم ہے. کیا ہماری یہ کیا کلام اللہ، کیا قرآن مجید کیمسٹری اور فزکس کی کتاب سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو اس کو پڑھانے والے کی تنخواہ اس استاد LGS کے ٹیچر سے کم کیوں ہے، شعیفات کے ٹیچر سے کم کیوں ہے، یا MBBS پڑھانے والے ٹیچر سے کم کیوں ہے، پروفیسر سے کم کیوں ہے؟ اس کی تو ہائی رینک سیلری ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی عظیم تعلیم وہ دے رہا ہے اتنی تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگوں کو یہ گلوریفائی کرنا چاہیے کہ یار یہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی ایک عزت کو بڑھانے کے اندر ایک کردار ادا کرنا چاہیے ہر عالم دین کو، ہر شخص کو. سبیل صاحب، آپ سے مل کر، آپ کی باتیں سن کر بڑی انرجی ملی، بڑی خوشی ہوئی، بڑی تازگی ملی. میری دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے نوجوان بہت زیادہ ہوں جو دین سے بھی اس طرح کمیٹڈ ہوں، اور جو کاروباری سوجھ بوجھ اور لیاقت بھی جانتے ہوں، اور جن کا دین پر واقعتاً اس طرح کا اعتماد ہو کہ وہ مغرب سے مروب نہ ہوں، وہ جو دین کے بغیر مادیت ہے اس سے مروب نہ ہوں، اور وہ جو دونوں چیزیں جیسے اسلام نے ہمیں کہا، قرآن نے کہا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کی دنیا دیکھ کے بھی خوشی ہو، آخرت بھی بہتر ہو. تو اللہ کرے ایسے نوجوان اور بہت سارے ہو جائیں. آپ کو بھی اللہ کامیاب کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جزاک اللہ.